अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर के बारे में। जब मैंने सुना, यकीन करें, इस ख़बर के बारे में जब मुझे ये पता चली तो मैं बहुत ही अफसरदा हुआ और मेरा दिल बड़ा उदास हो गया। आप लोगों ने भी सुना होगा उमर शाह की डेथ के बारे में। आप सबको पता होगा, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, एक बच्चा जिसका नाम है अहमद शाह, वो मशहूर होता है एक डायलॉग से, उसके गुस्से के अंदाज से, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, और वो अपनी टीचर्स के साथ गुस्सा करे, तुम मेरा दुश्मन हो। वो बच्चा इतना ज़्यादा वायरल होता है कि उसके बाद उसको वसीम बदामी उनको अपने शोज़ में बुलाने लग जाते हैं। उसके बाद जीतो पाकिस्तान में और जितने PRY के बड़े शोज़ होते हैं उनमें उनको बुलाया जाता था। और उसके बाद उनके वो दोनों भाई भी, जिसमें से एक का नाम उमर शाह भी था, वो भी आने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उमर शाह को लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए। उनकी क्यूटनेस की वजह से, उनके अंदाज़ की वजह से लोग डॉक्टर साहब से ज़्यादा जो है उमर शाह को ज़्यादा पसंद करने लग गए। लेकिन वो कहते हैं कि नज़र बार हक है। अच्छे से अच्छे जो है ना, ताकतवर और बड़े से बड़े पहाड़ को भी जो है नज़र चीर के रख देती है। बदनज़री जो है ना, अच्छे खासे हंसते बसते घर को बर्बाद करके रख देती है। इसी तरह से उमर शाह को भी न जाने किस की नज़र खा गई और इस खेलने कूदने की उम्र में उमर शाह अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये फजर के वक्त खबर आती है और वसीम बदामी इस खबर की तस्दीक करते हुए बताते हैं कि उमर शाह की तबीयत ख़राब होती है, उनको वोमिटिंग होती है और वोमिटिंग जो है उनके लंग्स में चली जाती है। आप यकीन जाने, जब सोशल मीडिया पर मैंने इस खबर को देखा तो मेरा दिल इतना अफसरदा हुआ और उनकी वो वीडियो मेरी आंखों के सामने घूमने लगी जब तीनों भाई ईद मुबारक कह रहे हैं और इनकी एक चीज़ नीचे गिर जाती है और वो ईद मुबारक की बजाय जो है अपनी चीज़ की तरफ देखते जा रहे हैं। और इसी वीडियो को दोबारा से यासिर नवाज़ और उनके भाई ने दोबारा रिक्रिएट किया। और आप यकीन जाने कि आज ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई अपना खूनी रिश्ता, कोई ऐसा बच्चा जो है इस दुनिया से चला गया हो। इसलिए अपने बच्चों पर पढ़कर फूंकते रहे। आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, आपके ऐसे दोस्त, आप यकीन करें, मेरे साथ यहाँ पर बैठकर मेरा बेटा शो करता था तो बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं बात करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, लो जी बेटे को भी चुगली पे लगा दिया, लो जी बेटे को भी इस काम पे लगा दिया, बेटा भी हराम कमाएगा, फलां करेगा। और उनके प्रोफाइल पे मैं जाकर जब भी देखता हूँ तो खुद भी वो यही कोशिशें कई सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चैनल्स नहीं चलते। लेकिन क्या है कि वो एक बच्चा आकर बोलता है, उसको लोग पसंद करते हैं, तो वो जेलसी। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे बच्चे को देखो कितने अवार्ड्स मिलते हैं। भाई, आपका बच्चा जो है वो खेलों में एक्सपर्ट होगा, आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा होगा। मेरा बच्चा अगर प्रोग्राम करने में एक्सपर्ट है तो इसकी अपनी किस्मत, अपना नसीब है। और इतनी ये लोग कोशिशें करते हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, हर तरह का उटपटांग कंटेंट लगाते हैं, कामयाब नहीं होते। लेकिन दूसरे का बच्चा जब कामयाब होता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर आकर ये कमेंट सेक्शन में इसी तरह की बातें करते हैं। इसी तरह से जब अहमद शाह वायरल हुआ तो फिर इन तीनों भाइयों को ARY और हर जगह बुलाना शुरू किया तो लोगों ने इनका करियर तबाह कर दिया। इनको भी मरासी बना देंगे, इनको भी ये बना देंगे, इनको भी वो बना देंगे और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन वो क्या है कि 24-25 करोड़ लोगों में से इन्हीं 3 बच्चों को बुलाया गया तो क्यों, मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, क्यों लोगों की नज़रें जो है वो इनको खा जाती हैं। ऐसे लोगों को जो कामयाब होते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जब भी किसी के नसीब में कोई अच्छी बीवी मिल जाए, बच्चे अच्छे मिल जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल माशाल्लाह कह दिया करें किसी के बच्चे को देखकर, अगर वो कामयाब हो रहा है तो ये जेलसीम के अनासर अपने अंदर से निकालें, इन जेलसीम को निकालें ताकि दूसरों के बच्चे आपकी इस बुरी नज़र से बच सके। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है? उमर शाह जो है वो तो थे ही मासूम, जन्नती हैं और जन्नत में ही जाएंगे। माँ बाप को अल्लाह सब्र दे, बहन भाइयों को, चाहने वालों को सब्र दे, रिश्तेदारों को सब्र दे। और अल्लाह ताला, जाना एक दिन इस दुनिया से सब ने तो, लेकिन अपना जब भी कोई जाता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ़ हो, कुछ भी हो, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ वही महसूस कर सकता है जिसका गया होता है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सबा कमर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सबा कमर की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर बातें होती रहती हैं और वो भी वक्तन फ़वक्तन अपनी शादी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ती रहती है, मजाक करती रहती है, क्योंकि लोग जो है
ان کی شادی ہو نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں صبا قمر کی شادی کے حوالے سے سوال چھوڑ دیتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر کچھ لگا دیتے ہیں، اور صبا قمر بھی اپنی شادی کو لے کر خوب انجوائے کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تبصرے کرتی رہتی ہے۔ آج سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور میری لائف میں بڑا ہی دلچسپ اور ایک حسین اور بڑا اچھا انسان آ گیا جس سے مجھے اتنی شدت سے محبت ہو گئی ہے اور بہت جلد میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اب یہ اعلان کرنے کے بعد بھی کئی سال گزر، مطلب 2-3 سال گزر گئے شاید، کہ ان کی شادی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن اب میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ بھائی ان قریب آپ کو ان کی شادی کی خبر آنے والی ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈرامہ کرنے جا رہی ہیں جسے شادی کرانے والی اماں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس بھی لڑکی نے ان کے ساتھ کام کیا وہ شادی کے بندھن میں بندھی جاتی ہے، چاہے وہ جو مرضی کر لے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے ساری زندگی ان میرڈ رہنے کی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن ان کے ساتھ ڈرامہ یا فلم کرنے کے بعد شادی ہو ہی جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عثمان مختار کی۔ عثمان مختار کے ساتھ ایک نیا ڈرامہ آنے والا ہے گرین پر، نام ہے پامال۔ اس ڈرامے میں یہ دونوں ساتھ میں کام کر رہے ہیں۔ سارا خان کے ساتھ انہوں نے سبات میں کام کیا، سبات میں، اور سارا خان نے سخت کورونا کے حالات میں لاک ڈاؤن کے اندر شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے نیمل خاور کے ساتھ کام کیا، اور اچانک سے خبر آتی ہے کہ نیمل خاور اور حمزہ علی عباسی نے شادی کر لی۔ بھائی سبھی حیران ہوئے۔ اس وقت تک شاید لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ عثمان مختار کے ساتھ ڈرامہ کرنے یا فلم کرنے کے بعد اکثر ان لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے مائرہ خان اور کبرا خان کے ساتھ کام کیا، ہم کہاں کے سچے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں مائرہ خان جو کہ 10-12 سال سے ڈائیورسڈ تھی اور وہ دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کی بھی شادی ہوگی۔ اور اس کے بعد کبرا خان جو کہ اپنے ایک بہت پرانے دوست کے ساتھ کئی سال تک صرف دوستی نبھا رہی تھی، گوہر رشید کے ساتھ، اور جب بھی اس بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں ہم اچھے دوست ہیں۔ خیر اس پر تنقید ہوتی رہتی تھی، لیکن دونوں شادی نہیں کرتے تھے، اور ان دونوں کی بھی شادی ہوگی، کبرا خان اور گوہر رشید کی۔ اس کے بعد انہوں نے فلم چکڑ میں اشنا شاہ کے ساتھ کام کیا، اور اشنا شاہ جن کی شادی کی کسی کو کوئی امید ہی نہیں تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شادی کریں گی، لیکن آخرکار ان کی بھی شادی ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی عثمان مختار کی کہانیاں ختم کہاں ہوئی۔ انہوں نے ماورا حسین کے ساتھ جفا میں کام کیا، اور وہ شادی جو کہ 5-6 سال سے پینڈنگ تھی آخرکار اپنے آخری مراحل میں پہنچی، تکمیل پر پہنچی، اور انہوں نے بھی شادی کر لی۔ اور اب لگتا ہے کہ صبا قمر کی باری ہے، کیونکہ صبا قمر کی شادی ہوتے ہوتے رہتی رہی۔ ایک شخص سے انہوں نے محبت کی تھی، اور وہ ایسی محبت تھی کہ یہ سمجھتی تھی کہ اب اس کے ساتھ میری شادی ہوگی، شادی اناؤنس بھی ہوگی، اور آخرکار صبا قمر ایک دن اچانک سے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں، بہت برا بھلا انہوں نے کہا، کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ شادی کرنے لگے تو گھر والے نے اس معصوم بچے کو بتایا کہ صبا قمر تو شوبز انڈسٹری کی فلاں ہے، جو بھی میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا جو انہوں نے خود کیے تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو برا بھلا خود کہا کہ بھئی ایسے لوگ جو شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے تو ماں باپ سے مشورہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ماں باپ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے نا، جب کسی لڑکی کی زندگی وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خیر لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اب ان کی شادی ہو جائے، اور وہ بھی چاہتی ہوں گی، ظاہر ہے شادی کرنا اور ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں سارہ عمیر کے بارے میں۔ سارہ عمیر جو کہ ابھی تماشا سیزن 4 سے نکل چکی ہیں، لیکن آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹریس نہیں ہے۔ آج سے 17-18 سال پہلے یہ دانش تیمور کے ساتھ ہیروئن آتی تھی، بڑا کام کیا انہوں نے، اور اچھا ان کا کیریئر جا رہا تھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن ان کی ایک بات کو لے کر لوگوں کو بڑا جو ہے نا عجیب سا لگ رہا تھا، حالانکہ سارا جو ہے وہ بڑی ایکٹریس ہیں، بڑا کام کر چکی ہیں، بڑے سپر سٹارز کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھائی سارے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شکل جو ہے وہ کرینہ کپور کے ساتھ ملتی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ شروع سے مجھے یہ سب کہتے ہیں کہ آپ کی شکل کرینہ کپور سے ملتی ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میری شکل کرینہ کپور سے ملتی ہے، لیکن لوگوں نے ان کی یہ بات سننے کے بعد کہا
کہ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا. اور ایک بات اور بھی انہوں نے کہی کہ میں نے سنا تھا کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے 6-7 لوگ ہوتے ہیں, تو اب مجھے یقین آنے لگ گیا. لیکن لوگوں نے اس بات پر ان کا ساتھ دینے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اللہ نے آپ کو خود اتنا خوبصورت بنایا ہے, آپ کی اتنی اچھی شخصیت ہے, آپ کا کیریئر اچھا جا رہا ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں آپ نے اچھا کام کیا ہوا ہے, لیکن آپ اس طرح سے کیوں کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر فخر محسوس کرتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ کرینہ کپور آپ سے ملتی ہے, وہ آپ کی طرح لگتی ہیں, تو شاید یہ فخر والی بات ہوتی. لیکن یہ آپ کو فخر لگ رہا ہے کہ میری شکل کرینہ کپور سے ملتی ہے, تو یہ فخر کی بات نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے, اپنی ذات پر فخر ہونا چاہیے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح کی باتیں جب ظاہر ہے سامنے آتی ہیں, چیزیں لوگ سنتے ہیں, تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یار کتنا حسین پرسنالٹی والا بندہ یا بندی اپنے آپ کو دوسرے, جس طرح ہمارے ساحل لودھی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری شکل شاہ رخ خان سے ملتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بولنے کے انداز میں ساری چیزوں کے فٹنس, آپ پہلے شاہ رخ خان کی فٹنس دیکھیں, پہلے 60 سال کی عمر میں بھی بھائی 60 سے اوپر ہی ہوں گے, 6 پیکس, فٹنس, سب کچھ. اور ساحل لودھی صاحب اب دیکھیں ان کا, وہ ان سے چھوٹے بھی ہیں لیکن ان کی توند نکل آئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ڈبل چین اور یہ سب کچھ, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شکل کسی بڑے سٹار سے ملتی ہے, تو پھر اپنی فٹنس اور ان چیزوں کا خیال بھی آپ خود رکھیں, تاکہ لگے کہ یار آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں, آپ کی فٹنس ان سے زیادہ اچھی ہے, آپ کی پرسنالٹی زیادہ اچھی ہے, آپ کام ان سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو یہ بڑا برا لگا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یار واقعی آپ کو کسی اور کے ساتھ جو ہے نا خود کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اور نہیں سوچنا چاہیے کہ یار اس بندے سے میری شکل ملتی ہے. بہرحال اب اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا, فیروز خان کی جو چھوٹی بہن ہے دعا ملک, ان کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, مین چینل پر لگا ہوا ہے سبسکرائب, اور یہ اوپر میں اس کا کارڈ بھی لگا دوں گا, آپ لوگوں نے وہ پوڈ کاسٹ لازمی جا کے دیکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.